بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر راشد۔ موضوع ہے تاریخ اسلام۔ قصی کا دور حکومت ایک یادگار زمانہ تھا۔ آپ حضرت کلاب کے بیٹے تھے۔ حضرت کلاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حج کے دنوں میں کعبہ میں چراغاں ہوتا، مشیر حرم سقایا رفادہ اور حجابہ جیسے محکمے آپ ہی کی ایجاد تھے۔ آپ کے بعد سرداری کے بڑے بیٹے عبدالدار کو منتقل ہوئی، جبکہ دوسرے بیٹے مناف کو بھائی کا وزیر مقرر کیا گیا۔ عبدالدار کے بعد سرداری عبدالدار کے بیٹوں کو منتقل ہو گئی۔ ادھر عبدالمناف کے بیٹے زیادہ تھے، لہذا سرداری کے لیے دونوں چچیرے بھائیوں میں جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں، مگر جنگ نہ ہوئی، صلح ہو گئی اور طے پایا کہ عہدے تقسیم کیے جائیں گے۔ سقایا اور رفادہ آل مناف کے پاس رہیں گے اور حجابہ آل عبدالدار کے پاس رہیں گے۔ عبد مناف کے بڑے بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ قریش مکہ میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بھی بہرہ مند تھے، اس لیے دونوں عہدے یعنی سقایا اور رفادہ انہی کو ملے۔ ہاشم بہت دردمند انسان تھے، غریب پرور اور رحم دل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دادا قصی کی سنت انہوں نے جاری رکھی، نہ صرف حاجیوں سے خود جا کر ملتے اور حال احوال پوچھتے، بلکہ اہل مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ اہل مکہ کی حالت اور بہتر بنانے کے لیے حکم جاری کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے بیرون ملک جائیں گے اور وہاں تجارت کریں گے، لہٰذا ایک قافلہ گرمیوں میں ملک شام کی طرف اور دوسرا قافلہ سردیوں میں ملک یمن کی طرف تجارت کی غرض سے جاتا۔ ہاشم نہ صرف شام، یمن بلکہ رومی بادشاہ اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بھی تجارتی معاہدے کیے۔ سے باہر جانے والے راستے نہایت غیر محفوظ تھے، آن کی آن میں ہر قافلے لوٹے جاتے، غارت گری کا بازار گرم تھا۔ حضرت ہاشم اسی سلسلے میں تمام قبیلوں کے پاس گئے اور ان سے بات چیت کی اور کہا کہ قریش کے قافلوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے خود ان کے پاس آئیں گے اور ضرورت اشیاء نہایت سستے داموں میں خرید و فروخت کریں گے۔ نہ صرف خرید و فروخت کریں گے بلکہ ان قبیلوں کے نوجوانوں کو نوکریاں بھی دیں گے۔ اس طرح آپ نے نہایت خوش اسلوبی سے یہ تمام معاملات طے کیے۔ اب قریش مکہ کے ہر قافلہ ہمیشہ محفوظ رہتا، جس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں خوب آگے ابھرے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا تو حضرت ہاشم نے روٹیاں چورا کر کے شوربے میں ڈال کر اہل مکہ کو دیں۔ حشم چورا کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا لقب ہاشم پڑ گیا، یعنی روٹیاں چورا کرنے والا۔ مزید انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔